بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع تھانہ کلچر کے حوالے سے ہے۔ میں روزانہ لوگوں سے یہ باتیں سن رہا ہوں کہ کچھ ہم پولیس کے اوپر بھی گفتگو کریں، کیا ہے یہ اسٹرکچر آج کی تاریخ تک کس طرح بنا اور اس کی تاریخی پس منظر کیا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، پاکستان کی آزادی سے پہلے یہاں پہ جتنے بھی قوانین تھے وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے تھے، اور اسی حوالے سے پولیس کا جو قانون تھا وہ بھی انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، جس کو ہم پولیس ایکٹ 1861 کہتے ہیں۔ صرف فرق اتنا آیا کہ اس کے ساتھ ہم نے پاکستان کا لفظ جوڑ دیا، اور یہ قانون آج تک بھی رائج و قائم ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، 1947 سے لے کے آج تک اگر ہم تجزیہ کریں تو اس پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ کیسے بدلتے اب ہر آدمی اس کو تھانہ کلچر کے حوالے سے یاد کرتا ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی صورتحال آج تک کیسے ہوئی اور کیوں کر ہوئی۔ اگر ہم تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو کرپشن کا لفظ کوئی نیا تو نہیں ہے، ہلکے شروع ہوا اور بڑھتا آج اس انتہا تک پہنچ گیا ہے کہ بدی بھی اس کا نام لیتے ہوئے شرماتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنا تجزیہ یا اپنی سوچ ایک پلڑے میں ڈال دیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کم سے کم ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کی کس طرح سے دادرسی ہو۔ اگرچہ اس کی بہت پرانی کہانی ہے، لیکن ان شارٹ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جنرل ایوب خان جب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تو وہاں سے تھانہ کلچر کی بنیاد ڈل چکی تھی، پولیس اسٹیٹ کا وجود بن چکا تھا، اور ایک تصور سامنے آ رہا تھا کہ پولیس جو چاہے کرے، اس کو اتنے اختیارات دے دیے گئے تھے جس کی ان کو اس وقت ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی ہلکے یہ بات بڑھتی گئی، اور اس کا مظاہرہ عملی طور پہ 1970 میں نظر آیا، جب مظاہرے ہوئے اور ایوب خان نے پولیس کا استعمال کیا۔ لیکن وہ ایک سمجھدار انسان تھا، اور اس نے کوشش کی کہ عوام کے ساتھ کوئی زیادہ سختی نہ کی جائے، اور حکومت کی تبدیلی کا جو نعرہ تھا اس کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ لہذا الیکشن ہوئے، اور 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، اور اس طرح سے اسی زمانے سے یعنی 1970 سے پولیس کا جو کلچر تھا اس کی تباہی شروع ہو گئی۔ اس میں بھرتیاں کی گئیں، اس کے اندر بیک ڈیٹس کے اوپر لوگوں کو کمیشن دیے گئے، اور نوازنے والے ان لوگوں کو نوازا گیا جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے، پولیٹیکل افیلیشن تھی، سیاسی لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے مقصد کے تحت لوگوں کو بھرتی کرایا اور تھانے بانٹنے شروع کر دیا۔ لیکن اس کی رفتار کم تھی، ہلکے اس کا رجحان بڑھتا گیا، اور جب ہم ضیاء الحق کا دور دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پولیس اسٹرکچر کی ٹوٹل بربادی شروع ہو چکی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کوٹا سسٹم آ گیا، اور کوٹا سسٹم کا جو ریشو تھا اگر آپ وہ سنیں گے تو عجیب سا لگے گا آپ کو۔ سب سے بڑی بات، پنجاب کو اس کوٹا سسٹم سے 50% آف دا ٹوٹل امپلائمنٹ ان پاکستان دیا گیا، یعنی 50% لوگ پنجاب صوبے سے، کیوں بڑا صوبہ ہے، وہ اس کوٹے کے اندر آئیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، 10% میرٹ تھا۔ 10% جو میرٹ تھا وہ پورے پاکستان سے تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پر جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا وہ پنجاب کا بہت زیادہ تھا۔ لہٰذا اسی حوالے سے، اور اس زمانے کے اندر یہ ڈائریکٹ الیکشنز ہوئے تھے اور مجلس شورا کا نام دیا گیا تھا، لہٰذا ہر آدمی نے کوشش کی کہ وہ 10% کے اندر وہ آئے، اور پنجاب سے ہی زیادہ تر لوگ اس میں شامل ہوئے۔ اس طرح پنجاب کے جو کوٹے میں 60% کا اضافہ ہو گیا، اور آگے 10% جو کہ عام فورسز کو تھا اس کا بھی تناسب پنجاب کے حوالے سے بہت زیادہ تھا،
کیونکہ زیادہ تر فوج کے اندر پنجاب سے لوگ بھرتی ہوتے ہیں اور ایلیویٹ ہوتے ہیں اور کمیشن لیتے ہیں، لہٰذا انہوں نے تھرو پراپر چینل وہاں سے پولیس کو جوائن کیا، اور اس طرح پنجاب کی جو ریپرزنٹیشن تھی وہ 70% ہو گئی۔ اب باقی جو صوبے بچے تو ان کے اندر 30% ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، اور اس طرح سے یہ 100% کمپلیٹ ہو گیا۔ لہٰذا پولیس کے اندر جتنی بھی اجارہ داری اس وقت تک ہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہے۔ انہی کے یہاں کے لوگ، وڈیروں کے، بیوروکریٹس کے، پولیٹیکل پیپل، آدمیوں کے بچے، عزیز اقارب اس پولیس کے اندر موجود ہیں۔ یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن تناسب کے حوالے سے میں نے بات کی۔ یہ ہماری تاریخ کا کوٹا سسٹم ہے جس کے اندر سے ہم ہر صوبے کو ایکولی دیکھتے ہیں، اور اس تناسب سے اگر دیکھیں تو بات سامنے آ جاتی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی بربادی کی طرف۔ یہ تھانہ کلچر بنا کیسے؟ تو جب بھٹو صاحب کا دور شروع ہوا تو یہ ایک آوازیں آنے لگی کہ سپاہی کی بھرتی کے لیے 50,000، سب انسپیکٹر کے لیے 1.5 لاکھ، ایس ایچ او کے لیے 20 لاکھ، اور جیسے ایسے آپ کو کرسی چاہیے، کروڑوں تک بات اس وقت چلی گئی۔ لیکن ہلکے ہلکے یہ ایک روایت بن گئی، جس کو بھی جو چیز بھی چاہیے وہ پیسے دے کے حاصل کرتا رہا پولیس کے اندر۔ تو لہٰذا پولیس اسٹرکچر کے اوپر کوئی انگلی اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے آپ کو شرمندہ کر رہا ہو۔ ان کے اندر تو شرمندگی کا تناسب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہر آدمی پیسے دے کے آتا ہے، ہر آدمی پیسوں کے ذریعے یہ کام کرتا ہے۔ تو پھر اس پولیس کلچر کو، اس تھانہ کلچر کو ہم کیا روئیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا تھوڑا سا آج میں آگے لے کے بات چلتا ہوں۔ دیکھیے جناب، تھانہ کلچر، اب تھانے بکتے ہیں۔ جس ایس ایچ او کو جون سا تھانہ چاہیے اس کی ایک ویلیو ہے، وہ ویلیو اس نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو پیسے ادا کر رہا ہے وہ کس کو کر رہا ہے؟ اس کا جواب آپ خود تلاش کیجیے گا، کیونکہ ایس ایچ او سے اوپر ڈی ایس پی ہے، ایس پی ہے، ڈی آئی جی ہے، ایڈیشنل آئی جی ہے، اور آئی جی ہے، پھر ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، پھر لا منسٹر۔ یہ ساری سیڑھیاں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تصویر کا صحیح رخ معلوم ہو جائے گا کہ وہ ایس ایچ او کتنی مقدار میں پیسے دے گا تاکہ اس تھانے میں آ جائے۔ اب اس پیسے کو دینے کے بعد وہ ریکوری کرے گا، کیونکہ اس نے پیسے دیے ہیں، ریکوری کرے گا۔ اب جب وہ ریکوری کرنے جاتا ہے تو وہ تھانہ جو آپ کا محافظ ہے، آپ رات کو سوچتے ہیں وہ جاگتا ہے، تو بھائی ان کا یہاں بدی کا جو تناسب ہے اور بدی کی جو پروٹیکشن ہے وہ 100% ہے۔ مثال کے طور پر لینڈ مافیا ہے، پولیس اس کا رائٹ ہینڈ ہے۔ جو ایک اڈے ہیں اس علاقے میں جس میں وہ تھانہ واقع ہے، پولیس اس کا رائٹ ہینڈ ہے۔ فاشی کے اڈے ہیں، پولیس اس کا رائٹ ہینڈ ہے۔ اگر منشیات کی ہم بات کر لیں اور اس کے علاقوں میں منشیات بکتی ہے تو بغیر پولیس کی مرضی کے وہ منشیات نہیں بیچ سکتے۔ اب یہ سارے آرگنائز کرائم ہیں، یہ ریگولر بیسس کے اوپر 30 دن مہینے کے ہوتے ہیں، تو لہٰذا 30 دن کے حساب سے ان لوگوں کو پیسے ملتے ہیں، اور یہ پیسے اوپر تک، آئی جی رینک تک، اور اس سے بھی اوپر پیسے جاتے ہیں۔ اب ہم اس کو دوسرے رخ میں دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی اپنی شکایت لے کے کہاں جائے، تو لامالا وہ تھانے جاتا ہے۔ جب وہ تھانے جاتا ہے تو اس کی ایف آئی آر نہیں کٹتی، تھانے جاتا ہے اس کی بات سنی نہیں جاتی، تھانے جاتا ہے تو اس کی معاملات کو دیکھا نہیں جاتا، اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تک نہیں ہوتا۔ اگر وہ پیسے دے دے تو شاید اس کی کوئی بات سن لے، ادروائز پولیس والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گھر پہ جو واردات کی ہے وہ کتنی ویلیو کی ہے، اور اس میں سے ان کا کتنا حصہ ملے گا۔ یہ ہے آپ کا تھانہ کلچر۔ اب تھانے کے اندر اگر کسی کو پکڑ کے معصوم آدمی کو یا کوئی قصوروار کو لے آتے ہیں، اس کے ساتھ 3rd ڈگری ٹارچر ہوتا ہے۔ جرم کی نوعیت سے ٹارچر نہیں کرتے، وہ ہر آدمی کو جانور سمجھتے ہیں، وہ اس طرح سے سلوک کرتے ہیں جس طرح کسی انسان کے ساتھ کیا جانوروں کے ساتھ نہیں کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس حد تک تکلیف دیتے ہیں اس کو، اس کی فیملی کو، کہ شاید کسی آدمی پہ جو گزری ہو وہی اس کا اندازہ بتا سکتا ہے۔ میں تو دیکھنے والی حالات کو بتا رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ اس کے اندر یہ وجوہات کیا تھی؟
تھانہ کلچر کا جو وجود ہے وہ سیاسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہے. سیاستدان اپنے تھانوں کو اپنے انڈر میں کرنا چاہتے تھے. سیاستدان یہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کے علاقے میں کوئی پر نہ مانگے. وہ یہ چاہتے تھے کہ جو سیاست کے اندر ان کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے یا وہ پبلک جو اس کو ووٹ نہیں دیتے اس پہ ظلم کرے. اور پولیس ایک واحد ہتھیار ایسا تھا جو قانونی بھی تھا اور اس کے اختیار بہت زیادہ تھے جس کو چیلنج کرنا ہمارے ایسے ملک کے اندر ایک بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل مرحلہ ہے. تو لہٰذا ان کو ایسے چوز ایسے پولیس افسر چاہیے ہوتے تھے جو ان کی بات مانیں. تو لامالا جب وہ لوگ ان کی بات مانیں گے اور ان کے پر عمل کریں گے تو کچھ فائدے وہ بھی اٹھائیں گے, کیونکہ جب وہ کسی کے لیے غلطی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, تو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ ان کی پروٹیکشن کی وجہ سے وہ خود بھی وہ کرتے. تو اس طرح سے یہ تھانہ کلچر پروان چڑھتا رہا. اور اس کو اگر میں اس طرح کہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ہر سیاستدان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا علاقے میں اس کا دبدبہ رہے اور آئندہ الیکشن تک وہ اپنی کامیابی کے لیے مضبوط بنیادیں پیدا کرتے رہے تاکہ لوگ اس کے پیچھے آئیں. اور تھانہ کلچر سے اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی پرابلم حل کرنے کے لیے وہ ٹیلی فون پہ ہی پولیس والوں سے ان کے معاملات طے کر لیتا ہے, اور لہٰذا اس طرح سے اس کی ساکھ بھی بن جاتی ہے اور اس کو لوگوں سے فائدے بھی پہنچتے ہیں. لہٰذا یہ کلچر اور پروان چڑھا. وہ چڑھا جب ہم نے یہ سوچا کہ اس کے اندر کچھ ترمیم کی جائے, کیونکہ بنیادی طور پہ پولیس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ عوام سے ہوتا ہے. اس عوام سے ہوتا ہے جو روزمرہ سے لان آرڈر کی سچویشن فیس کرتی ہے. لہٰذا حکمرانوں نے ان کو صحیح استعمال کیا اپنے مفادات کے لیے, اپنی حکومت کی طول دینے کے لیے, اپنے آپ کی پاور کو بڑھانے کے لیے, لوگوں سے الیکشن جیتنے کے لیے. سب سے بڑا ٹول ان کے پاس پولیس ہوتا تھا اور پولیس اس کو استعمال ہوتی تھی اور ان کے لیے وہ کام کرتی تھی. اس کی کئی مثالیں ہیں جو میں آگے چل کے ابھی آپ کو دیتا ہوں. اب یہ مجھے دیکھنا ضروری ہے کہ یہ ساری حالات اور واقعات کیسے ہوئے. ضیاء صاحب کا دور ختم ہوا تو پولیس بدترین حالات کے اندر پہنچ چکی تھی. آگے چلتے ہیں تو سول حکومتوں کا دور چلا, لیکن پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب وہ صدر بنے اور انہوں نے حکومت ٹیک اوور کی, اس وقت انہوں نے ایک ترمیم کی پولیس آرڈر کے حوالے سے 2002 میں. لیکن ہمارے سیاستدان, ہمارے بیوروکریٹ, ہماری عدلیہ, یہ سب کی سب اس آرڈر کے خلاف تھی, اور اس آرڈر سے جو پابندیاں لگائی گئی تھی پولیس کے اوپر اس سے وہ ہٹانے کی کوشش کرتے رہے, اور بالآخر وہ 2002 کا جو آرڈر تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کی امپلیکیشنز کی جو افادیت تھی وہ زائل ہو گئی. لیکن پھر بھی ہم دوبارہ انگریزوں کے دور میں چلا گیا اور پرانا انگریزوں کا قانون پھر بحال ہو گیا اور آج ہم اسی پہ عمل کر رہے ہیں. یہ اور بھی بات 18ویں ترمیم سے تقویت پہنچی اس پولیس آرڈر کے ختم ہونے کی وجہ سے کہ ہر صوبہ اب اپنے طور پہ پولیس کی بھرتی کرے گا, پولیس کی ریفارم کرے گا اور پولیس کا قانون لائے گا. لہذا اس کی روشنی میں 18ویں ترمیم کامیاب ہوئی اور صوبوں کو جو آزادی اور اٹانومس ملا اس کے تحت پولیس بھی ان کے تابع ہو گئی. میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھانہ کلچر جو بنا وہ عوام کی غلطیوں کی وجہ سے بھی بنا. عوام بھی ان لوگوں کو وکٹمائز کرتی تھی جو انوسنٹ ہوتے تھے. پولیس ان سے بھی فائدہ اٹھاتی تھی اور اس طرح سے ایکسٹرا جوڈیشل کا مرڈر ہوئے. ایک سب سے بڑی مثال اگر آپ لیں تو ایس پی راؤ انوار صاحب کی ہے, جو کہ 444 مقدمات میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اندر ملوث رہے. ان کو ٹارگٹ کلر ایکسپرٹ بھی کہا جاتا تھا. یہ وہ پولیس کے اندر بہت نامی گرامی افسر ہوا کرتے تھے اور شاید ابھی بھی ہوں کیونکہ مقدمات چل رہے ہیں ان کے پاس. لیکن بات دیکھنے کی یہ ہے کہ 444 ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر جو ہیں وہ پورے کراچی شہر کے ہیں, جس کے اندر ان کے ہر تھانے کے اندر ان کا اختیار نہیں تھا. لیکن پولیٹیکلی وہ اتنے مضبوط تھے بیک گراؤنڈ سے کہ وہ ملیر کے ایریا ہونے کے باوجود
پورے شہر سے کسی نہ کسی ملزم کو اٹھا کے لے آتے تھے اور کسٹڈی میں اس کا مرڈر کر دیتے تھے. لیکن آج تک ان کو کسی نے ہتھ کڑی نہیں لگائی، حتیٰ کہ ان کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب پیشی ہوئی تو سپریم کورٹ انتظار کرتی رہی، بلاتی رہی کہ بھائی آ جاؤ اور اپنے مقدمہ کو فیس کرو، ہم تمہیں گرفتار ہونے نہیں دیں گے. یہاں تک آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے طاقتور یہ لوگ ہوتے ہیں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، کہ کتنے لوگوں کے گھر اجڑ گئے. صحیح بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 99% بے گناہ لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. جب ایک آدمی کسٹڈی میں پولیس کے ہے تو اس کو مارنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو غیر قانونی کام ہے، یہ تو مرڈر میں آئے گا. لیکن ہمارے یہاں تو سب کچھ ہوتا ہے، لوگ چیخ چلا کے چپ ہو جاتے ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، سوچنے والا کوئی نہیں ہوتا. تھانہ کلچر کی جو بنیاد ہے وہ معاشرے کی طرف سے بھی ہے. معاشرہ بدی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. ہم ہر وہ کام جو زندگی میں کرتے ہیں، اچھائی اس میں بہت کم نظر آتی ہے، اور اگر اچھائی ہوتی بھی ہے تو بدی اس کو چھپا لیتی ہے. تو لہٰذا اچھے لوگوں کی پہچان کرنا اس ملک میں بہت مشکل ہو گیا، اور تھانہ کلچر روز بروز پروان چڑھتا گیا. اس میں ایک اور بات دیکھیے گا، اس کی جو فنڈنگ ہے اور جو اس کے پیسے حکومت الوکیٹ کرتی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے اندر ایمونیشن ہے، ہتھیار خریدتی ہے پولیس کے لیے، گاڑیاں خریدتی ہے پولیس کے لیے، موبائل لیتی ہے، اور چیزیں وائرلیس ہے، اور یونیفارم ہے، جوتے، تھانہ سامان، مینٹیننس، سب چیزیں کو اگر آپ اندازہ لگائیں بہت بڑا ایک رقم ہوتی ہے جو اس میں پولیس اس کے لیے مختص کرتی ہے گورنمنٹ. لیکن یاد رکھیے گا وہ سارے کے سارے پیسے پتہ نہیں کس جگہ پہ خرچ ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے. صرف وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو ایک حقیقت ہے. تھانہ کے اندر اگر آپ جائیں تو پولیس والے آپ سے کاغذ پینسل کے بھی پیسے لے لیتے ہیں، جس سے وہ آپ کی رپورٹ لکھتے ہیں. اندازہ لگائیے ہمارا کلچر، تھانہ کلچر کتنا عظیم ہے، کتنا ترقی یافتہ ہے اس 20ویں صدی کے اندر، کہ ہم دنیا، امریکہ، لندن، فرانس، جرمنی کی تو باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم جرمنی کے 500 سال پرانی باتوں کو عمل کر رہے ہیں، جس میں جرمن میں لینڈ لارڈز کے لیے، زمینداروں کے لیے پولیس اسٹیٹ بنا دی گئی تھی، چھوٹی چھوٹی، جہاں پر ان کی حکمرانی ہوتی تھی. آج پاکستان میں جرمن کا یہ اگزامپل مسلط کر دیا گیا ہے. کیوں؟ کہ وہ ہمارے لیڈرز کو بہت اچھا لگا کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں پاکستان کو تقسیم کر دیا جائے، تاکہ وہاں پر بیٹھ کے ہم حکومت کریں اور پولیس سے ہم جو چاہیں کام لیں. یہ جرمن کی اگزامپل ہے جو 500 سال پہلے ہم نے تاریخ میں پڑھی ہے اور دیکھی اور سنی. تو لہٰذا اس چیز کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو معلوم یہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح سے ترقی کر رہے ہیں، تھانہ کلچر کس طرح سے پروموٹ ہو رہا ہے، تھانہ کلچر کے جو فوائد ہیں وہ عوام تک کس طرح پہنچ رہے ہیں. آج عوام لوٹی پوٹی ہے، ہر آدمی تھانے سے تنگ آ چکا ہے. یہاں اندازہ لگائیے کہ نامی گرامی لوگ تھانے میں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں تحفظ نہیں ملے گا، ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. تھانے کا جو کنسیپٹ ہے سیکیورٹی کا عوام کی، وہ ختم ہو چکا ہے. وہاں پر سیکیورٹی بدکاروں کو ملتی ہے، اچھے لوگوں کو تو وہاں پر گھسنے کی اجازت نہیں ہے. پولیس اس حد تک ان لوگوں کو پریشر میں ڈالتی ہے تاکہ وہ تھانے میں رخ ہی نہیں کریں، کیونکہ ان کو ہر ایک برائی کا پتہ ہوتا ہے جس علاقے کے اندر. اب وہ کہتے ہیں جی اسپائی انفارمیشن. آج میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ ہماری کوئی رپورٹ نہیں لے گا، کوئی ہماری انویسٹیگیشن نہیں کرے گا. ارے بھائی یہ تو پولیس اسٹیٹ ہے. جس وقت ایک سول جج، ایک مجسٹریٹ بھرتی ہوتا ہے اس کی بھی پولیس رپورٹ منگائی جاتی ہے. جب ایک ہائی کورٹ میں جج ایلیویٹ ہوتا ہے اس کی بھی پولیس رپورٹ منگائی جاتی ہے. تو آپ کس انویسٹیگیشن کی بات کریں؟ آپ تو جج جو ہیں آف دا کنٹری وہ پولیس اسٹیٹ کے حوالے سے ہیں. اگر پولیس رپورٹ لکھ دے کہ آپ ایک شریف آدمی کے لیے کوئی غلط ریمارکس لکھ دے تو اس کو تو کبھی ایلیویٹ نہیں کرتے، وہ امپورٹنٹ رپورٹ ہوتی ہے. آج جی آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ تھانہ کلچر کی وجہ سے جی آئی ٹی کی ہے. لیکن جی آئی ٹی کی قانون میں کیا پوزیشن ہے؟ 0. یہ تو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہوتی ہے. یہ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اپنے معاونت کے لیے بناتی ہے
کہ ان کو صحیح اچھا ایکچوئل پوزیشن کا پتہ چلے، لیکن انویسٹیگیشن تو پولیس ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہوتا ہے یا اس ادارے نے کرنا ہوتا ہے جس کا وہ مقدمہ اس کے حوالے سے اس کی جوریڈکشن میں بنتا ہے. لیکن ہم جی آئی ٹی کھیلتے ہیں، حکومت بھی، اسمبلی کے اندر بھی، سپریم کورٹ کے اندر بھی، ہر جگہ جی آئی ٹی بنا دی جاتی ہے تاکہ ان کو فیکٹ فائنڈنگ مل جائیں. لیکن اس کے بعد ہی تو کوئی کارروائی ہوگی، اور وہ فیکٹس فائنڈنگ اس تھانے کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے، پولیس تھانہ کلچر کا جو مین بنیادی وجہ ہے ان کی ایسوسیشن اور جو ان کا تعلق ہے وہ کورٹ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو کورٹس کے اندر کام ہوتا ہے وہ پولیس کے حوالے سے مکمل نہیں ہوتا. لہذا پولیس کو ایک اور تقویت ملتی ہے کہ وہ ہر وہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ عدالتوں سے ان کا ہر وقت تعلق ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جج صاحب سے یا مجسٹریٹ صاحب سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور کس طرح سے معاملات کو آگے لے جانا ہے. بہرحال یہ تو ایک لمبی بحث ہے. ملک کے اندر پولیس تھانہ کلچر اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے لوگ ریفارم نہیں چاہتے تھے، اسی لیے آرڈر 2002 ابالش کر دیا گیا، اور اسی پرانی دھگڑ پہ ہم چل پڑے جو انگریزوں کا بنایا ہوا تھا، اور آج اس پہ بھی ہم عمل نہیں کر پا رہے. اس کی سب سے بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر آدمی پیسے دے کے نوکریوں میں آتا ہے. اب ایک ایس ایچ او ہے، آپ اس سے ایف آئی آر کی بات کریں تو اس کو ایف آئی آر لکھنی نہیں آتی، تو اس میں دو سوال پیدا ہوں گے، یا تو وہ لکھنا نہیں چاہتا یا اس کے اندر صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر لکھ سکے. لہٰذا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن دیکھے کون؟ وہ تو پیسے دے کے آیا ہے، اس نے جعلی ڈگری بنا لی ہے، اور اس کو آج کون ویریفائی کرے گا؟ آج کرنے والے ہی ختم ہو گئے. اگر وہ ویریفائی ہونے کی بھی جائے گا تو وہ صحیح ہو کے ویریفائی ہو کے آ جاتا ہے، کیونکہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اس نظام کے سامنے کھڑا ہو سکے، اس نظام کو بتا سکے. تباہی کی باعث تو ہمارے ملک میں وہ سارے اقدام ہیں جو ہم نہیں کرتے، جن کی کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی مسئلے مسائل کو ختم کر دیا جائے تو بڑے مسائل نہیں پیدا ہوں گے. لہذا تھانہ کلچر ایک ایسی پیداوار ہے جس کے اندر ہماری عوام کو کبھی بھی تحفظ نہیں مل سکے گا، اور ہم گھٹ گھٹ کے مرتے رہیں گے اور چیخ چیخ کر یہ کہتے رہیں گے یا اللہ ہماری بھی کوئی سنے، لیکن سوائے اللہ کے کوئی نہیں سنے گا. شکریہ.